اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت تھی تواظب علی قراءۃ القرآن کل یوم وتہدی ثوابها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووالدیک واساتذک وسائر المسلمین۔ اے بیٹے، پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا اور اپنے والدین کو پہنچانا، اپنے اساتذہ کو پہنچانا اور سارے مسلمانوں کو پہنچا دینا۔ ہم اس معاملے میں بہت مرتبہ غفلت برتتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا کام ہونا چاہیے، جیسے ناشتہ روزانہ کرتے ہیں، یہ روحانی ناشتہ قرآن مجید کا روزانہ کرنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے، اور کرنے والے کرتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک سسرالی رشتے دار تھے، عالم تھے، میری ان سے سوات میں ملاقات ہوئی۔ فرمانے لگے کہ میں خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ جب انہوں نے بتایا، اس وقت سے لے کے آج تک 52 سال گزر چکے ہیں اور 52 سال میں کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا۔ سفر، حضر، خوشی، غمی، صحت، بیماری، جو مرضی ہو، میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ دل خوش ہو گیا سن کے۔ کرنے والے ایسے بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے ان کا دل نہیں بھرتا، چنانچہ وہ خوب تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسی مجمع میں ایسے بھی دوست ہیں جو 1 قرآن پاک روزانہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 15 پارے روزانہ کی تلاوت تو بہت سارے احباب کرتے ہیں۔ 4 خواتین ایسی ہیں الحمدللہ ہمارے متعلقین میں جن کی زندگی کا معمول ہے 1 قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا۔ میں نے ٹیلی فون سے ان سے پوچھا، ایک سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صبح فجر کے بعد ناشتہ میں لے کر کے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی ہوں اور مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ اور ان میں ایک ینگ بچی بھی ہے جو کینسر کی مریض ہے، عمر اس کی شاید 32-33 سال ہوگی اندازاً۔ اس کے خاوند نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کو کینسر اتنا زیادہ تھا کہ مجھے آسٹریلیا کے ڈاکٹر نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اس عورت کو یہاں دفن کرنا ہے یا اپنے ملک جا کے دفن کرنا ہے۔ اگر یہاں دفن کرنا ہے تو ہم پھر اور طریقے سے علاج کریں، اپنے ملک دفن کرنا ہے تو پھر جلدی کرو، لے جاؤ۔ میں نے پوچھا کتنی مہلت ہے؟ کہنے لگے 30 دن سے زیادہ نہیں۔ کینسر اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کو یقینی موت آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غمزدہ بھی بہت تھا اور سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا کروں، تو میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر نے تو مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں یہ کہا ہے۔ کہنے لگے وہ بڑے صبر والی تھی، مسکرا کے کہنے لگی کہ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں، میں قرآن پاک روزانہ پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ اس نے 1 قرآن پاک روزانہ پڑھنے کا ماحول بنا دیا۔ کینسر کی تکلیف کے باوجود 1 قرآن پاک روزانہ۔ مجھے کہنے لگا کہ آج 4 سال گزر گئے، وہ صحت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھا کہ یہ عورت کینسر کے مریض ہو کہ